بھارت کی جانب سے مہم کی گئی تو اس کا جواب بڑا خوفناک ہوگا. عالمی برادری اس چیز کو نوٹ کر لے. 3 دن میں بھارت حملے کا پلان کر رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے بھی بھارتی فوج پر ایک بکراہٹ طاری ہوئی. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم ملک جہاں ہم خوارج کی دہشت گردی ختم کر رہے ہیں, جہاں ہم بی ایل اے کی دہشت گردی ختم کر رہے ہیں, وہاں اب ہمیں ڈیجیٹل دہشت گردوں کا مکو بھی ٹھپنا ہوگا, جس کا موقع اور وقت آ چکا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے رات ہنگامی بیان جاری کیا. 1:30 بجے کے قریب انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بھارت اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے. ساتھ ہی انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اگر بھارت کی جانب سے مہم کی گئی تو اس کا جواب بڑا خوفناک ہوگا. عالمی برادری اس چیز کو نوٹ کر لے. اس بیان کی ٹائمنگ اور اس کے بعد جو اطلاعات آنی شروع ہوئیں, اس سے ایک سراسیمگی کی فضا پھیل گئی. پھر اطلاعات آئیں کہ کچھ سیکٹرز جو ہیں وہ گرم ہو رہے ہیں. رات کافی زیادہ سنسیشن رہی, بارڈر کے دونوں جانب رہی. یقیناً بھارتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور پاکستانی عوام کے سامنے بھی یہ چیز سامنے آ گئی. جب وزیر اطلاعات یہ کہہ دے تو اس کے بعد شک کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اس سے پہلے وزیر دفاع نے بھی یہ کہا تھا کہ اگلے 2-3 دن میں بھارت حملے کا پلان کر رہا ہے. اب بھارت نے رات جو حرکت کی اس کے پیچھے ایک اور بھی وجہ تھی. وہ یہ تھی کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس میں صحیح معنوں میں بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے گئے. انہوں نے ثابت کر دیا اور اس چیز کے شواہد پیش کیے کہ پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی میں بھارتی ریاست ملوث ہے. ان فوجی اہلکاروں کے نام بتا دیے گئے, میجر, صوبیدار, ان جو پاکستان کے ان کے جو تھے جن کے ذریعے وہ استعمال کر رہے تھے جن لوگوں کو, سلیپنگ سیل, ان کا ذکر کر دیا گیا. جو ڈرون دھماکہ خیز مواد آئی ای ڈی لے کر بھمبر آیا وہ ہم نے پکڑ لیا. وہ جو پاکستان میں ان کا ایجنٹ تھا اس کے گھر سے نکلا. پھر وہاں سے رقوم برآمد ہوئیں. پھر اس سے آگے جو چیزیں ریکارڈ کی گئیں, ظاہر ہے اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی تھی, اس میں جب فرانزک کرایا گیا تو ثابت ہو گیا, گنجائش ہی ختم ہو گئی, ثابت ہو گیا کہ بھارتی فوج کے اہلکار پاکستان میں سویلینز کو نشانہ بنانے میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. فتنۃ الخوارج ایک پرابلم دوسری طرف آ گیا, یہ بی ایل اے والے دوسری جگہ آ گئے, جگہ جگہ. یہاں اس نے یہ کہا, اس میجر کی گفتگو سامنے آئی, میجر سندیپ کی, اس نے کہا جی ہم تو اسلام آباد سے لے کر لاہور تک بھی بلاسٹ کراتے رہتے ہیں, آپ نے پیسے ویسے ہم سے لینے ہیں, ہم آپ کو اسپاٹ بتائیں گے, اور یہ معاملہ. تو اس سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے بھی بھارتی فوج پر ایک بکراہٹ طاری ہوئی. پھر اس کے بعد ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے مودی اپنے وزیر دفاع کے ساتھ, قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور سروسز چیف ہیں یعنی کہ مسلح افواج کے سربراہ. مودی نے کہا جی کہ میں نے آپ کو فری ہینڈ دیا ہے, آپ نے اس لڑائی میں اہداف اور وقت کا تعین خود کرنا ہے. تو یہ ایک طرح کا اعلان جنگ ہوتا ہے جس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ فوج فیصلہ کرے گی, معاملہ ان پر چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ ساری ایک کیفیت پیدا ہوئی, اور رات جو اطلاعات آئیں وہ ہمیں اس بات کی بھی اطلاع ہے کہ سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر بھی فائرنگ ہوئی. چھوٹے تھاروں کی فائرنگ تھی. پاکستانی فوج رسپانس کے لیے تیار تھی, انہوں نے خوب اس کا رسپانس دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ 2 سیکٹر جو تھے آزاد کشمیر کے, وہاں پر بھی فائرنگ کی گئی. اچھی خاصی فائرنگ رات کو ہوئی ہے وہاں. ہتھیار چھوٹے تھے لیکن فائرنگ کافی تھی. اس کا بھی پاکستانی فوج نے بھرپور جواب دیا, اور ان کی ایک چیک پوسٹ اور خاصے مورچے جو ہیں درجن بھر سے زیادہ وہ اڑا دیے گئے. ایک معاملہ یہ ہوا. لیکن چونکہ یہ ساری فضا بنائی جا رہی ہے ایک مخصوص منصوبے کے تحت, ایک سازش کے تحت, تو کل بھارت نے وہاں 4 رافیل طیارے پہنچا دیے. 4 رافیل, آپ کو پتا یہ فرانس سے انہوں نے طیارے لیے ہیں, بڑے جدید طیارے ہیں. ان طیاروں نے بھارتی حدود کے اندر جو متنازع حدود ہے مقبوضہ کشمیر میں, وہاں پروازیں شروع کر دی. پاکستان نے نوٹس کر لیا صورتحال کو, ظاہر ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, تو پاکستان نے اس کا امپریشن یہ دیا
اپنے سرحدوں میں رہتے ہوئے کہ آپ کے یہ جو 4 رافیل طیارے ہیں ان کی یہاں موجودگی اور کسی قسم کی مہم جوئی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان پر اٹیک ہوگا اور یہ طیارے فارغ ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ طیارے وہاں سے ڈس اپیئر ہو گئے. لیکن انہوں نے پرواز کی وہاں. مقصد کیا تھا؟ یہ ثابت کرنا کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے اور انڈیا اپنے جدید ترین طیارے جو اس کے پاس ہیں ان کو بھی اپنی طرف سے میدان جنگ میں لے آیا. تو یہ بھی اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. اب یہاں بتانے والی بات یہ ہے جس پر ہم سب کو نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستانی فوج نے جتنے بھی یہ وار اسٹریٹجی ہے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہے ان سے. آیا وہ پاکستان کے کسی شہری علاقے کو نشانہ بنانا چاہتا ہے؟ آیا وہ ایل او سی کو گرم کرنا چاہتا ہے؟ آیا وہ ورکنگ باؤنڈری پہ اٹیک کرے گا؟ یہ ساری چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں. تو آپ یقین رکھیں کہ اس حوالے سے ہماری پلاننگ مکمل ہے. پاکستان نے مختلف ذرائع سے بھارتی حکام کو، بھارتی فورسز کو کنوے کر دیا ہے کہ آپ کے 100 اہم مقامات. اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ صرف فوجی ہیں یا پھر غیر فوجی بھی ہیں. دیکھیں یہ تو ٹٹ فور ٹیٹ ہے نا. جس طرح کا حملہ وہ کریں گے اس کا جواب چلا جائے گا وہاں پر. 100 مقامات جو ہیں وہ طے کر لیے گئے ہیں جسے ہم فوجی اصطلاح میں کہیں گے لاک کر لیے گئے ہیں. ہمارے پاس بہت جدید میزائل ہیں. ان کی رینج اور ان کی ایکوریسی اور ان کی فائر پاور وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. 100 مقامات ان کے بھی لاک ہیں. کسی بڑی مہم جوئی کی صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت کے اندر پھر پاکستان مجبور ہو جائے گا کہ وہ اس طرف جا کے اٹیک کر دیں. صورتحال چونکہ خراب ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہ گلگت کی سائڈ پر شمالی علاقوں میں جو پروازیں ہیں وہ بھی روک دی گئیں. ظاہر ہے کچھ ایسی اطلاعات تھیں، بے شک فائرنگ کی ہی ہو. جب پہاڑی ایریا میں بالخصوص اس طرح کی اطلاع آ جائے تو پھر جہاز بھی پرواز نہیں کرتے، یہ چیز کنوے کر دی جاتی ہے. تو اس کا ایک یہ پہلو بھی سامنے آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی کوششیں جاری ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمارے سیکرٹری آف اسٹیٹ، وزیر خارجہ دونوں ممالک سے رابطہ کریں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس ساری تگ و دو کا کوئی نتیجہ سامنے نکل آئے. یعنی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اس میں سیز فائر کی کیفیت بنے. کل ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ روس کی جانب سے ہوئی ہے جو قطعی طور پر ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. روس ہمیشہ اپنے اتحادی ممالک کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے. ہمیں اچھا لگے یا برا لگے وہ ساتھ دیتا ہے. آل دو اس کا ڈیفینس پیکٹ صرف شمالی کوریا کے ساتھ ہے. مشترکہ دفاع کا معاہدہ صرف شمالی کوریا کے ساتھ ہے لیکن وہ اپنے اتحادیوں کا ساتھ دیتا ہے. تو کل روس نے بھی یہ کہا ہے کہ دونوں ملک آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں. تو یہ جو ایک عالمی سپورٹ انڈیا لینا چاہ رہا تھا نا اس میں تو اس کو ہے مکمل طور پہ ناکامی. اور اگر وہ پاکستان کے کسی شہری علاقے پر خدا نخواستہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہوگا. 100 ٹارگٹ ہم نے اس کے لاک کر لیے ہوں. اب بعض لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے اندر یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی بڑی چیز کو، کسی بڑی مقام کو ٹارگٹ کرنے کے لیے 2 مئی کی تاریخ رکھی جائے. یہ کیا شرارت ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن ایبٹ آباد کے اندر ایک امریکی حملے کے اندر جاں بحق ہوئے تھے اور اس کے بعد پوری دنیا میں بڑا شور مچا تھا اور بھارت نے اس کو بڑا اٹھایا تھا. وہ ان کا میڈیا تو جو شروع ہوا دنیا بھر کا ٹیررزم ملا کے اور فلانا. بھائی ایک بندہ چھپا ہوا ہے وہاں پر، نہیں خبر ہو سکی. لوگوں کا آنا جانا تھا ان دنوں. اس کے بہت بات تک رہا ہے. ایک زمانے میں وہاں یہ جہاد ہوتا رہا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے یہ لوگ مطلوب ہو گئے. تو 2 مئی کا جو دن ہے یہ اس حوالے سے بھی اہم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن بھی گزر جائے گا لیکن کچھ شرارتی ذہن جو بھارت کے، شرارتی نہیں شیطانی دماغ، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی 2 مئی کو آپ اٹیک کریں تاکہ یہ میسج جائے. اس کو اس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستانی قوم کو پوری طرح سے جان لینا چاہیے دوست کون ہے دشمن کون ہے. لڑائی میں سب سے پہلے اندر کے غدار مارے جاتے ہیں. ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ غداروں نے مارا تھا. ٹھیک ہے نا جی. سراج الدولہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ غداروں نے مارا تھا. دنیا بھر میں جتنی مرضی طاقتور فوج ہو جب اس میں غدار پیدا ہو جائیں تو بڑا نقصان ہوتا ہے. تو ہمارا ایک بہت بڑا فائدہ کر دیا انڈیا نے جب انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ یوٹیوبرز کو ہم بین کر رہے ہیں. اب آپ اطمینان سے بیٹھیں، آپ میڈیا میں جا کے دیکھیں، مین اسٹریم میڈیا ویب سائٹ پر گوگل پہ چیک کریں
کہ کن کو بین کیا ہے کن کو بین نہیں کیا. وہ تمام یوٹیوبر جو پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں, جن کا ایجنڈا ملک دشمنی ہے, میں نام بھی گنا سکتا ہوں, وقت کی کمی ہے, ان کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا. اب یہ بات ثابت ہو گئی جو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل, را اور موساد, پھر کچھ اور غیر ملکی عناصر جن کے مخصوص مفادات ہیں اس معاملے میں انوالو ہیں. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم ملک جہاں ہم خوارج کی دہشت گردی ختم کر رہے ہیں, جہاں ہم بی ایل اے کی دہشت گردی ختم کر رہے ہیں, وہاں اب ہمیں ڈیجیٹل دہشت گردوں کا مکو بھی ٹھپنا ہوگا, جس کو موقع اور وقت آ چکا ہے. بہت شکریہ.